السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، محترم حضرات اور ماں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا کرم، اس کا فضل ہے، 20 پارے مکمل ہماری تلاوت میں ہو گئے ہیں اور آج سے ایک پارے کی غالباً تلاوت ہوگی، 21ویں پارے کی۔ الحمدللہ 16 روزے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرا دیا ہے، اس کا فضل ہے۔ اور اللہ اس دعا بھی کریں کہ ہماری یہ جو کوشش، ہماری جو بھی محنت، جتنا ہو سکے ہم اللہ سے ڈر کر کیے ہیں، اور اللہ کی ذات سے بھی امید ہے یقیناً وہ ہمارے اعمال کو قبول بھی کرے گا اور ہمیں جو جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں وہ ضرور ملے گا۔ حضرات، یہاں سے جو سورے آئے ہیں، ایک سورہ عنکبوت کا آخری حصہ ہے، سورہ روم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے مکی سورہ، اور سورہ احزاب مدنی سورہ اس کا کچھ حصہ ہے۔ حضرات، یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان نہیں، الحمدللہ اللہ کرم، ہم مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے بچے دین پر نہیں ہیں، الحمدللہ دین پہ ہیں، انہیں بھی ڈر ہے، انہیں بھی خوف خدا ہے، ان کو معلوم ہے، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار بھی ہیں۔ لیکن کیا ہے، کبھی کبھار دشمن، نفس، شیطان ایسے حملے اس پہ کرتا ہے جس سے اس کے اوپر انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے، لاپرواہی آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، اور قرآن اس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو، یہ چھوٹی سی زندگی، مختصر زندگی میں شیطان، دنیا، بہت سے حربے تمہارے سامنے آئیں گے، اس میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو اور چوکنے رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہی مضامین اس طریقے کے جو آئیں گے آج۔ پہلی آیت 21ویں پارے میں کہا گیا ہے کہ لوگوں جتنا ہو سکے قرآن پڑھا کرو، جتنا ہو سکے وقت نکالو، 3 آیتیں، 2 آیتیں، 2 سینٹنس، ہفتے میں 4-5 سینٹنس کوشش کرو۔ اگر یہ 2 سینٹنس 3 سینٹنس غور کر کے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بہت بڑی دولتیں تمہارے پاس آئیں گی، قرآن کے طفیل سے بہت فائدے ہوں گے۔ اور قرآن کو سمجھنے بھی کوشش کرو، اور نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو ضائع ہونے مت دو، چھوٹنا نہیں، مسلمان سے نماز چھوٹنا نہیں ہے۔ کبھی کبھار مصروف ہو جاتا ہے، کالجز میں بچے مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز چھوٹ جائے۔ آنے کے بعد پڑھیں، اللہ نے ذرا ڈھیل دی ہے، ادا کرے، قضا ادا کر کے چھوٹنا نہیں ہے۔ چھوٹنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، ایک نماز اگر آپ کی چھوٹی، شیطان اتنا زبردست کام کرتا ہے، 2 3 4 ہفتے چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا، غفلت ہو جاتی، اور پھر جو ہے بے نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اور ایک انسٹرکشن یہ دیا گیا ہے، جو لوگ غیر دیندار ہیں یا دوسری کتاب کے لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں جس سماج میں ہم رہتے ہیں، ان سے کبھی بحث و مباحثہ مت کرو، سنجیدگی کے ساتھ موقع ملا بات پیش کرو، اگر وہ سننے تیار ہے تو بات پیش کرو، اپنی بات کو منوانے کی کوشش مت کرو، ان کو سوچنے پہ مجبور کرو۔ آپ کے اخلاق عادات ایسے ہوں کہ آپ کو خود پوچھیں کہ بھئی آپ کے اخلاق عادات ایسے ہیں تو آپ کا ریلیجس کیسا ہو سکتا ہے، یہ طریقہ کار اختیار کرو۔ اے میرے بندو، خدا کی زمین میں خدا کے بندے بن کر رہو، جان سے بڑھ کر ایمان کے بچانے کی فکر کرو۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ رزق کے بارے میں پریشان مت ہو، اللہ رزق تمہیں پہنچائے گا، جیسے جانوروں کو پہنچاتا ہے ویسے ہی تمہیں بھی پہنچائے گا۔ دعاؤں کے ذریعے اپنے مطالبات حل کرو، اپنے پریشانیاں ہیں، اپنے مسائل ہیں، اپنی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، دعا کرو اللہ سے، مانگو اللہ سے مانگو، اللہ یقیناً دینے والا ہے۔ اپنے دعاؤں میں ٹائم لگاؤ۔ ہم نماز جتنا پڑھتے ہیں، دعا 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ دعا مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل، ایک تماشا ہے، دل بہلاوا ہے۔ حقیقی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ پائیدار ہے، وہ ہمیشہ ہے۔ یہ جانے والی زندگی سے بڑھ کر اس حقیقی زندگی کی تیاری کرو۔ وہاں کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے؟
قرآن ایک جگہ کہتا ہے آج یہ دنیا ہے، کل کا جو دن ہے وہ قیامت ہے، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، اس کا سوچو سمجھو ہم نے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو بھی ہم نیکیاں کما رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اے اللہ یہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کا خلاصہ ہے، اے انسانوں ذرا غور کرو اس حقیقت پر کہ یہ دنیا کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں کسی چیز کو ہمیشگی نہیں، دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ تم سے پہلے کتنی طاقتور قومیں گزر چکی ہیں جو تمہارے مقابلے میں عظیم الشان کام کیے، بہت طاقت تھی، سب کچھ دیے۔ جب انہوں نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی، ہم نے ان کو عذاب میں گھیر لیا اور ان کو اس زمین سے اکھاڑ پھینک دیا۔ جب قیامت کی گھڑی آئے گی، جو لوگ اس دنیا میں غفلت کر کے زندگی گزارے اللہ کے دربار میں مجرم کہلائیں گے اور وہ بڑے حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ مومن خوش خوش جو ہے اپنی محنت کا صلہ پائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اے انسانوں ذرا غور کرو، خدا کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کی دو صفتیں بنائی، مرد اور عورت، ان دونوں کے درمیان اللہ نے محبت رکھی۔ دیکھیے اسلام ایک گھر کو بڑا خوشحال گھر دیکھنا چاہتا ہے۔ گھر خوشحال اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس گھر کے اندر میاں بیوی خوشحال، اختلافات نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، انانیت نہ ہو، حسب و نسب پر فخر نہ ہو، دونوں ایک دوسرے سے اللہ سے ڈرتے رہے۔ جب یہ ہے تو گھر کا ماحول بدل جائے گا، سکون رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے اپنی مہربانی سے تمہارے دلوں کے اندر الفت رکھی ہے، پیار رکھا ہے، محبت رکھا ہے، یہ ایک دوسرے کے مرتبات کو پہچانو اور زندگی کامیاب گزارو۔ عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ جب گھر آئے اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ، باہر کے سارے غم انہیں بھول جائے، جھگڑو نہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے جھگڑ لے، بات چیت بند کر دے، وہ سوتی بھی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جائے گی۔ اتنا بڑا مرتبہ جو ہے گھر کا دیا گیا ہے، شوہر کا دیا گیا ہے۔ اللہ کے بعد کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر اللہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اس میں مزہ خوش ہو جاتے ہیں، ابا بہت بڑا ہے، ہمارا پاور بہت ہے بڑی، لیکن ایسا نہیں ہے، ان کے بھی بڑے مرتبے، ان کو بھی کہا گیا ہے، ان کو بھی ڈرایا گیا ہے۔ دیکھو جو تم کماتے ہو، جو تم کما کے لاتے ہو، تمہارے ترقیات، تمہارے بزنس، کیا اپنی کمائی سے سمجھ رہے؟ ہرگز نہیں، تمہارے بیوی بچوں کے طفیل سے اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے۔ قدر کرو۔ اگر اس لحاظ سے یہ ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہو، یہ ایک دوسرے کا خیال کرے، وہ کسی کے محتاج نہ ہو، اس واسطے کماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کے راستے میں قائم کریں۔ کسی بھی طریقے سے جھگڑا فساد نہیں ہونی، فطری چیز ہے، غصہ آ جاتا، کبھی لڑائی ہوتے، لیکن اس وقت پر تھوڑی دیر کے لیے اللہ ناراض ہو جائے گا، ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا دیکھو میں تم یاد کرو میری نعمتوں میں سے مٹی سے پیدا کیا میں، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارا خاندان، تمہارا نسل، تمہارا فخر، کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح تمہارے دلوں کے اندر میں نے محبت بھی رکھی ہے۔ یہ محبت کی بنیاد پر 80 90 سال کی زندگیاں تم گزارتے ہو، تم زندگیوں کو کبھی خراب نہ کرو، بنانے کی فکر کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کا عزت کیا کرو، تب ہے نا زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا، دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا۔ اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور تم سب مل کر یونٹی کے ساتھ اس دین کی حفاظت کرو جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، سب مل کے کرنا چاہیے۔ خالی علماء کام ہے یا کچھ جماعت کا کام ہے، یہ نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے وہ دین کی ذمہ داری کو محسوس کر قائم کریں۔ انسان کا حال یہ ہے مصیبتیں آتی ہے تو اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتا ہے، مصیبت چلے جاتی ہے
اللہ کو بھول جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے۔ اے مسلمانوں، حقداروں کا حق ادا کرو، سود چھوڑ دو، نماز کو قائم کرو، اپنے گھروں کو پرامن فضا پہ زندگی گزارو، بچے کو زندگی جنت بن جائے گھر ہمارا، خوشیاں ہو، امن ہو، سکون ہو۔ لڑائی جھگڑے جس سے خاندان گھر بار برباد ہوتا ہے، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، ہمارے درمیان الفت و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، شیطان کے چالوں سے وسوسوں سے ہمیشہ ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کے آخری آیتیں ذرا اہم ہیں۔ میں ہمیشہ سے یہ بات آپ لوگوں سے کہتا ہوں، قرآن کو پڑھتے وقت، قرآن کو سمجھتے وقت موجودہ حالات کو سامنے رکھیں۔ ہر وقت دنیا کہاں جا رہی، کدھر جا رہی، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے اس وقت اللہ نے اتارا، اور اس وقت پر ان کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کے اعمال بد کا نتیجہ ہے آج پوری دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ کہیں بھی امن ہے کیا بتائیے آپ؟ پوری دنیا میں امن نہیں ہے کہیں بھی۔ جب لوگوں کے اعمال حد سے زیادہ برے ہوتے ہیں، اللہ عذاب کا مزہ چکھاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ اگر پھر بھی نہیں آئے، اللہ ان قوموں کا فیصلہ کرتا ہے۔ جس طرح بارش کی وجہ سے مردہ زمین جی اٹھتی ہے، اسی طریقے سے قرآن کا پیغام انسان کے اخلاق و نصیحت سے انسان کی ویران زندگی کو ایک روحانی طاقت ملتی ہے۔ غور کرو انسانوں، بچپن، جوانی، بوڑھاپا، یہ 3 مراحل سے ہر آدمی گزرتا ہے۔ پھر اللہ کی مرضی ہے، کوئی بچپن میں جائے، کوئی جوانی میں جاتا، کوئی بوڑھے تک بھی پہنچتا نہیں پہنچتا۔ اپنی پوری طاقت، اپنی پوری صلاحیت سے اس میں کچھ بدل کر سکتے ہیں آپ، ایک دن کی عمر ہمارے اندر اضافہ کرنے کی طاقت انسان کسی بھی تدبیر سے بدل نہیں سکتا ہے۔ جب موت آئے گی، موت کب آئے گی نہیں معلوم، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کس وقت آئے گی نہیں معلوم۔ جب موت آئی، ہماری سوچ گناہ کی طرف ہے، غلطیوں کی طرف ہے۔ موت کے آنے کے بعد موت سے ڈر سے توبہ کریں، اس وقت پر توبہ قبول نہیں ہوتی، وقت سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ اے لوگو، دنیا کی ایمان میں ایسے پختہ رہو اور ثابت قدم رہو، دنیا کی کوئی طاقت، لالچ، خوف تمہیں دین سے ہٹا نہ پائے۔ پوری دنیا کے حالات کو یاد رکھ کے آپ پڑھیے اب یہ آیت، سورہ روم کے آخری آیتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے ایمان میں پختہ رہو، ثابت قدم رہو اپنے دین کے اوپر، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لالچ، کوئی خوف تم کو دین سے ہٹا نہ پائے، اتنے مضبوط رہو تم۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی تلاوت کی گئی۔ سورہ لقمان کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن ان کا نام رکھا گیا سورہ کے اندر۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 آپشنز دیے تھے، تم پیغمبر بننا چاہتے ہیں یا حکمت اختیار کرنا چاہتے ہیں، حکیمانہ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے حکمت کو عطا کی، لیکن ان کا مقام پیغمبرہ میں رکھا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت لقمان سے اللہ اتنا بڑا مرتبہ کیسے دے دیا آپ پیغمبر نہیں تھے، آپ کا مقام رکھا گیا، سورہ بھی رکھا گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا 10 عادتیں جن کے اندر پائی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبرہ مقام دیتا ہے، پیغمبرہ مقام دیتا ہے ان کو 10 آیتیں بھائی۔ ہمیشہ سچ بولو، فضول باتوں سے بچے رہو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو گندی واہیات باتوں سے بچا کے رکھو، حلال روزی پر قناعت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور دین پر قائم رہو، وعدے کی پابندی کرو، مہمانوں کی عزت کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو۔ یہ 10 وہ باتیں ہیں، اگر اس پہ عمل کریں گے تمہارا مقام بھی پیغمبرانہ سا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں ہمیں مقام دے رہا ہے، سوچو دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، معمولی ایمان والے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے بڑی خوشخبری بھی دی، بڑی خوشخبری دی۔ ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور، پریشانیوں کا دور۔ اس پرفتن دور میں جہاں اللہ کے رسول کی سنتیں ختم ہو رہی، اگر ہم میں سے کوئی جاگ جائے، بیدار ہو جائے، پیدا خیال آئے میں اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کروں گا، میرے اندر، میرے بچوں کے اندر، میرے گھر کے اندر، ایسے وقت پر ایک سنت کو زندہ کر دیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا ہے۔ اس دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم نبی کریم کی سنتوں کو اپنی ذات میں، اپنے گھروں میں کے اندر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سورہ لقمان کی کچھ آخری آیتوں کا خلاصہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ سجدہ، اس کا خلاصہ، سورہ احزاب بھی تلاوت شروع ہو گئی ہے، سورہ احزاب کا خلاصہ انشاءاللہ اللہ کل پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ زمین و آسمان کے ہر چیز اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، مسلمان کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، جھک جانا، بات مان جانا۔ حضرت ابراہیم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا قرآن میں، اتنا بڑا مقام ابو الانبیاء، اتنا بڑا مقام میں کیوں دیا ابراہیم کو؟ کئی وجوہات بتاتے ہوئے، کئی خوبیاں بتاتے ہوئے خوبی یہ بتایا، اذ قال ربہ اسلم، جب بھی میں نے اسے کہا بات مان جا، وہ مان گیا۔ مان جانا، جھک جانا، یہ جو ہے مومن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی کو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے، انہیں ایسا مضبوط سہارا پکڑ لیا، اس سہارے کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے للعروۃ الوثقی، بڑا مضبوط سہارا، بڑی طاقت کے لحاظ سے پکڑ لیا انہیں، ساری طاقتیں اس کے سامنے بیکار ہیں، تمہاری حفاظت کرے گا، وہ کامیاب ہو گیا۔ انسانوں ذرا سوچو، سمندری طوفان میں پریشانیاں لائق ہو جاتی ہیں، کشتی ڈاواڈول ہو جاتی ہے، جس کو پکارنا ہے پکار لو، اللہ کو پکارو، اللہ ہی ہے اپنے فضل سے تم کو کنارے پہ لا دے سکتے۔ انسان جب پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ موت سامنے دیکھتا ہے، کیا گزرتی ہے؟ پکارو اللہ کو، اللہ ہی ہے بچانے والا۔ پھر اس کے بعد آخری آیتیں ایسی ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ سائنس کی ترقی اتنی ہونے کے باوجود آج بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ نمبر 1، کل بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، جس کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، انہیں نیک بنے گا یا بدبخت بنے گا، جس کو قرآن کے الفاظ میں شقی و سعید کہتے ہیں۔ نیک بنے گا، بدبخت بنے گا، تو اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ نمبر 2، بارش جو ہونے والی ہے فائدہ مند ہوں گی یا بہا کے لے کے چلے جائے گی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ آج بھی بڑے بڑے سائیکلون آتے ہیں، ڈائریکشن ہوتا ہے کسی اور جگہ چلے جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، دعا کی گئی ہے کہ بارش ہو، ضرور یہ دعا کرو کہ اللہ یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند، نقصان دینا۔ نمبر 3، انسان کل کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، یہ بھی بات سوچ لو۔ آپ تیاری کرتے ہیں، کہیں اور جگہ کھا لیتے ہیں، اور کھانے کے بارے میں، رزق کے بارے میں جب تک ایک دانہ بھی ہے، جب تک نہیں کھایا اس کی موت نہیں آتی، جہاں بھی کل کیا کھائے گا۔ نمبر 4، انسان کون سی سرزمین میں مرے گا، کس وقت مرے گا، کہاں مرے گا۔ اچھے تھے وہاں جا کے مر گئے، وہاں یہاں تھے وہاں جا کے مر گئے، موت کہاں لے جاتی ہے، کس وقت پر مرے گا، کیسے مرے گا، نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا، اے اللہ تو نے اچھی زندگی دی ہے، ہمیں اچھی موت بھی دے دی، موت سے پہلے تیرے یاد کرتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، یہ توفیق عمل نصیب فرما۔
اور آخری چیز قیامت کب آئے گی. قیامت کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کا ختم ہونا یہ الگ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کوئی آگے پوچھتا تھا قیامت کب آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آئے گی تو زمین آسمان کے اوپر بھاری رہے گی. اور کسی کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سوال کیا کہ قیامت کب آئی. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی اگر آ گئی تو تمہارے پاس کیا تیاری ہے اس کی؟ اگر آ گئی تو کیا تیاری؟ ایک سائل کے جواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیا کہ قیامت کب آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری موت خود قیامت ہے. انسان کی موت جو ہوتی ہے وہ قیامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی، کیونکہ آنے والا جو سورہ بڑا کنیکٹڈ ہے اس سے، جو میں یہ بول رہا ہوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رکھیے ذرا، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کی. ابھی 8-10 دن ہے، اس کے بعد کون کا رہتا نہیں معلوم، سمجھے. کل ایک صاحب بولے صاحب کل سے ایک پارا ہے کیا جلدی ہو جاتی کیا تراویح؟ ان کو فکر پارے کی نہیں جلدی ہونے کی، ہو جائیں گی جلدی. سوچو کہ کیا ہمارے مزاج، کیسا ماحول، سمجھے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت میں ہے. ہماری سوچ خواہش ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اچھی سوچ، دین کا فہم نصیب فرمائے. ہماری موت بھی آئے اچھے خیالات کے ذریعے، اچھی سوچ کے ذریعے، اللہ کی رضا کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ سورہ احزاب کا خلاصہ کل دوں گا. دوستو ساتھیو، کم سے کم آخری جو سیشن ہوتا ہے اس میں کچھ باتیں میں رکھتا ہوں. پوری تراویح کا نہیں، کم سے کم آخری سیشن کا جو خلاصہ ہوتا ہے اس کو تو بھی لے کے اٹھیں، کچھ سوچیں. آخر کی جو بات ہوتی ہے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. آج ہمارے لیے الحمدللہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. میری نوجوان بڑا اچھا رسپانس دیتے ہیں، آتے ہیں، اچھا ہے. اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کی عید آ رہی ہے، ہزارہا روپے آپ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں گفٹ کے طور پر، تحفوں کے طور پر. ضرور کریے، انہی کے لیے کماتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ان کو اسلامی ذہن بنانے کے لیے اسلامی کتابیں بھی گفٹ کے طور پر دیجیے، تحفے دیجیے. کتنے بچے ایسے ہیں، ایمان مفصل کس کو کہتے ہیں، ایمان مجمل کس کو کہتے ہیں، بیس ہے ہمارا. ایک مسلمان بچوں کا فاؤنڈیشن ہے. کہ تم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. ہمارے خدا کے لیے پڑھیے. اب ہالیڈیز ہیں، تقریباً امتحانات چل رہے ہیں، امتحان کے بعد ایک لمبا پیریڈ ہالیڈیز کا 2 مہینے کا رہتا ہے. اس میں چھوٹی کتابیں، میں اسلامی تعلیمات، تعلیم الاسلامی کتاب، لیسنس آف اسلام، 100 روپے کی بھی نہیں ہے کتاب. کوشچن اور آنسرس ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے. تیلگو میں، ہندی میں، انگلش میں، سب زبانوں میں ہے کتاب. چھوٹی سی کتاب، پورا بیس ہے ہمارا. خدا کے لیے ذہن بنائے. ذہن بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک سورہ آیا ابھی، سورہ سجدہ، بڑا اہم ترین سورہ ہے. پہلے اس کا میسیج سن لیجئے. اس سورہ کا خلاصہ: اللہ نے انسان کو آنکھ، کان، دل دیا. بہت سی نعمتیں، خاص کر ان نعمتوں کا ذکر قرآن زیادہ کرتا ہے. ان نعمتوں کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے تاکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزاریں. اب یہ پیسیج کو سنیے. قرآن کی کئی صورتیں ہیں. 2 صورتیں ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھیں، لاڑیلے صورتیں تھیں. اے انسانوں، ہم دنیا میں وقتاً فوقتاً، کبھی کبھی وقتاً فوقتاً آفات بھیجتے ہیں، اور بھیج کر انسان کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تم قدرت کے سامنے کتنے بے بس ہو، قدرت کے سامنے کتنے بے بس ہو. ابھی بھی اس کتاب کے اوپر ایمان لا لو اور اس کتاب کی طرف پلٹو اور عمل کرو، تمہاری نجات ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی. یہ سورے میں انسان جب مرتا ہے
اس وقت جو تکالیفی مراحل سے گزرتا ہے اس کا ذکر آیا۔ موت جو ہوتی ہے، موت کے وقت کی جو سختیاں ہوتے ہیں، عجیب و غریب سختیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے مثال دی۔ ایک آدمی جو گنہگار ہے، مشرک ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، اس کی روح جب نکالیں گے فرشتے، حدیث میں آتا ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسا زندہ بکری سے اس کو کھال کھینچی جاتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک مومن ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، اس کی جب روح کھینچی جاتی ہے، جسم سے بدک ہوتی ہے، ایسا اس کی روح کو نکالتے ہیں جیسے مسکے میں سے بال نکالتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی تھے، موت کی حالت سے گزر رہے تھے، مرنے کے قریب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل سے کہا، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، ایمان لائے ہیں، ان کی روح کو جب نکالتے تو ذرا آسانی سے نکال دیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ فرشتے نے کہا، اللہ کے رسول، ہر ایماندار کی روح اسی طریقے سے نکالی جائے گی۔ آخری وقت کے جو مسائل ہیں، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من النزع، کوما جو جان کنی کی حالت ہوتی ہے۔ ایک اور بات غور سے سنیے، آج اتفاق سے مائک نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان موت کی حالت سے گزر رہا تھا، موت کی حالت سے گزر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے قریب پہنچے اور پوچھا، اس وقت پر تم کیا فیل کر رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس وقت پر میرے غلطیوں کو مجھے یاد کر کے ڈر لگ رہا، خوف ہو رہا اللہ کے سامنے، اللہ کی سزا سے ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول، کچھ اعمال اچھے بھی ہیں میرے، اللہ سے امید بھی لگا کے بیٹھا ہوں، شاید وہ مجھے پار بھی کر دیں۔ یہ جملہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا، بڑا پیارا جملہ ہے میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرما دے جملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، اس وقت پر خوف اور امید دونوں جمع نہیں ہو سکتے، خوف اور امید دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ خوف سے نکال کر امید پر جمع دیتا ہے، اور یہ یقیناً تم کامیاب ہو جائے۔ تو امید ہے ہمارے چھوٹے ہی اعمال کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس قابل قدر ہو جائے، ہمارا بیڑا پاک ہو جائے۔ یہ پورے سورہ کا جو خلاصہ ہے سورہ سجدہ کا، جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اکثر یہ، کہ ہماری موت آئے گی، یقیناً آئے گی، لیکن موت کی سختیوں سے محفوظ رہیں، اور جو بھی نیکیاں ہم کر رہے ہیں خدا کے نگاہ میں کامیاب ہو جائے۔ یہی ہمارا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ وقت